ٹی آئی کے اندر آپسی جو ٹوٹ پھوٹ کا مسئلہ ہے وہ آخر حل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کل بھی ہم نے اس پہ شو پہ بات کی تھی علی محمد خان صاحب سے. اب بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک بات تو کی ہے کہ وہ معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے جو کے پی میں ہو رہا ہے گنڈا پور صاحب اور دوسرے گروپ کے سامنے. لیکن سر وجہ کیا ہے؟ کیا بیرسٹر گوہر صاحب obviously بانی چیئرمین کو تو ریپلیس نہیں کر سکتے کوالٹیز میں یا اس حوالے سے جس طرح ایک لیڈرشپ کا ہوتا ہے، لیکن اس ایشو کو ختم کرنے میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ یہ آوازیں تو کافی عرصے سے آ رہی ہیں اختلافات کی. دیکھیے اصل نا اس کو لارجر پلان میں نے آپ کو جو ایکسپلین کیا ہے نا وہ لارجر پلان کا ایک حصہ ہے. اب یہ جو انہوں نے ٹاؤٹس چھوڑے ہوئے ہیں پارٹی میں یا پارٹی کے باہر جو ٹاؤٹس چھوڑے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی تو اپنا کام کر رہے ہیں نا. اب ایک طرف انہوں نے خان صاحب کی جو جینوئن پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی ملاقات بند کرا دی ہے، دوسری طرف جو اپنے ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کی ملاقات کرا رہے ہیں. تو یہ اس طریقے سے ڈس انفارمیشن جو ہے وہ اسپریڈ کی جا رہی ہے، ڈس یونٹی اور ڈس ایکویلیبریم پارٹی کے اندر جو ہے اس کو فروغ دیا جا رہا ہے. لیکن آج گوہر صاحب نے کہا ہے، گوہر صاحب بھی کر رہے ہیں، خان صاحب علی ظفر صاحب ملے ہیں خان صاحب نے، اور خان صاحب نے اسپیسیفکلی کہا ہے کہ سب تمام لوگوں کو کہو میری طرف سے کہ وہ کم سے کم بیانات دیں. تو اس سے انہوں نے کہا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کو موقع ملے گا کہ آپس میں جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں اس کو حل کر لیں. لیکن یہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس ایز پارٹ آف اے لارجر پلان. لارجر پلان از ٹو کیپ خان صاحب آئسولیٹڈ تاکہ پارٹی جو ہے اس میں ڈس یونٹی اور اس طرح کے اور مسائل جو ہیں وہ کریٹ. اچھا سر، ایک اور چیز کی بھی آپ سے وضاحت چاہوں گی، وہ یہ کہ اعظم سواتی صاحب نے کچھ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اس پہ بڑی بحث ہوئی کہ خان صاحب نے ان کو ٹاسک دیا تھا یا دیا گیا تھا ان کی طرف سے مذاکرات کرنے کا. اب آج بھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی چیئرمین بات چیت کے لیے تیار ہیں. لیکن اب یہ فرمائے گا کیا یہ وہی بات ہے کہ بس وہ مذاکرات اگر کرنے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنے، یا وہ بالکل اوپن مائنڈ کے ساتھ کسی سے بھی بات چیت کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب سواتی صاحب نے یہ ایکسپلین نہیں کیا. دیکھیے آج علی ظفر صاحب نے آ کے باہر یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب نے ریٹریٹ کیا کہ ہاں میں نے سواتی صاحب کو کہا ہے کہ وہ رابطہ کریں. جہاں تک رہا کہ کس سے بات چیت کرنی ہے تو وہ کس سے بات چیت کرنے کے بارے میں بڑی کلیئرٹی ہے. بات چیت انہی سے ہوگی جن کے پاس پاور ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا اب یہ فرمائے گا سر کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ چل رہا تھا جو گفتگو انہوں نے مختصراً کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو پارٹی کے لوگ جو جیل میں موجود ہیں، جو کارکنان جیل میں موجود ہیں، وہ بھی اب بہت ساری چیزوں کے اوپر کڑتے ہیں، اور اسپیشلی جس طرح بھی میں نے پہلے حوالہ دیا کہ پارٹی کے اندر کچھ اختلافات کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آنے والے کچھ وقت میں جب آپ لوگ ایک احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف، تو ان تمام چیزوں کو اوور کم کر لیا جائے گا؟ کیونکہ اب جیل کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ پارٹی کو تھوڑا سا یکسو ہونا پڑے گا. تو اب اس ایشو کو ٹیک اپ کرنے کے بعد پھر فائنلی آپ لوگ تحریک لے کے میدان میں اتریں گے؟ دیکھیے تحریک اور یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں جو کہ کچھ کافی حد تک انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں. میں کنسیڈ کرتا ہوں آپ کا پوائنٹ، کافی حد تک آپ نے صحیح کہا ہے. یونٹی پارٹی میں ہوگی تو تحریک کامیاب ہوگی، یونٹی پارٹی میں نہیں ہے تو تحریک کامیاب نہیں ہوتی یوزلی. لیکن وہ ایک تو ڈیلے جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے. ڈیلے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہم سے 15 اپریل تک کا ٹائم مانگا تھا تاکہ وہ اپنی پارٹی کی جو انٹرنل جو ان کی کنسلٹیشن ہے اس کو کمپلیٹ کر سکیں. اور 15 تاریخ کو انہوں نے ہمیں بتانا ہے کہ وہ پارٹی اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں یا کہ اس کو وہ باہر سے سپورٹ کریں گے. باقی تمام چیزیں تقریباً ان پلیس ہیں، اور جب یہ 15 تاریخ گزرتی ہے تو اس کے بعد میرا خیال ہے پارٹی کے جو باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو شامل ہو چکی ہوئی ہیں ان کے اپنے کنسلٹیٹیو سیشن شروع ہو جائیں گے.